لا الہ الا اللہ میں استعمال ہوتا ہے. یہ الا وہ نہیں جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہ الا اصل میں ان لا ہے اور حرف شرط لگا کر پھر نفی کی گئی. اے کائنات کے تمام افراد اور امت محمدیہ کے لوگوں، الا تنصروا، اگر تم نے رب ذوالجلال کے محبوب کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو اس بات میں کوئی شک نہیں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی مدد آپ فرمائی. سبحان اللہ کہیے بلند آواز سے. کب فرمائی ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب ان کو کافروں کی شرارتوں سے سرزمین مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر شہر مدینہ میں جانے کا اتفاق ہوا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان حضور خواجہ خواجگان، دربار عالیہ شادپور شریف، دربار عالیہ سلیار شریف. فقد نصرہ اللہ، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی مدد آپ فرمائی. کب فرمائی؟ ہجرت کی رات، جب ان کو کافروں کی شرارتوں سے سرزمین مکہ سے ہجرت فرما کر شہر مدینہ میں منتقل ہونا مقصود ہوا، تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی مدد آپ کی. تمام مفسرین کرام حضرت امام فخر الدین رازی سے لے کر امزاد مصطفیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر امام ابن جریر سے لے کر علامہ محمود علوسی حنفی بغدادی تک، امام اہل سنت امام احمد رضا تک، تمام مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ ہجرت کی رات رب ذوالجلال نے جس بندے پر اپنی تجلی فرما کر، جس کو اپنا مدر بنا کے آقا کونین کی مدد فرمائی، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. قرآن مجید اس کا تذکرہ کیسے کرتا ہے؟ حضرات توجہ فرمائیے. رب کہتے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ جملہ بڑی توجہ سے سننے والا ہے اور خاص طور پر ان کے لیے جنہوں نے سنگت دیکھی ہے خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب کی، سنگت دیکھی ہے خواجہ صوفی نواب الدین کے ساتھ، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سنگت دیکھی ہے خواجہ صوفی ارشد محمود کے ساتھ اپنے پیر و مرشد خواجہ محمد اسلم کی. کہیے ذرا سبحان اللہ. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، رب کہتا ہے جب غار میں دو تھے اور ان دو میں سے ہر کوئی دو میں کا دوسرا تھا. نہ ابو بکر دوسرا ہے، نہ مصطفیٰ دوسرا ہے، نہ ابو بکر پہلا ہے نہ مصطفیٰ پہلا ہے. یہاں پر رب ذوالجلال نے جو اسلوب بیان کیا، فرمایا ابو بکر میرے مصطفیٰ کے ساتھ اس طرح لاحق ہو گیا ہے، اب میں ابو بکر کو دوسرا نہیں کہتا، اب میں مصطفیٰ کو دوسرا نہیں کہتا، اب میں ابو بکر کو مصطفیٰ سے جدا نہیں کرتا، اب میں مصطفیٰ کو ابو بکر سے جدا نہیں کرتا. تم خود دیکھو، ابو بکر کی طرف سے دیکھو میرا مصطفیٰ دوسرا ہے، مصطفیٰ کی طرف سے دیکھو میرا ابو بکر دوسرا دکھائی دے رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر، نعرہ صدیق اکبر. اب
اب ذرا مصطفیٰ کے گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہونے لگی، رحمتوں کے پھول برسنے لگے ہیں، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز فضا میں گونجنے لگی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں سرکار غار ثور کے اندر ہمیں اگر کفار و مشرکین مکہ کو پتہ چل جائے ہم یہاں ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کے جواب میں جو سرکار نے کہا سنیے، آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ اتر جائے، آپ کا سینہ مدینہ بن جائے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن نے کہا غار میں دو تھے، ان دو میں سے ہر کوئی دوسرا تھا۔ آقا کونین بولے تو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ؟ حضرات آپ نے غور نہیں فرمایا، حضور فرماتے مولا تو کہتا ہے فیضان حضور حاجہ حقان شان صدیق اکبر آشکارا بادشاہ۔ حضور عرض کرتے ہیں رب الجلال تو دو میں کا دوسرا کہتا ہے، لیکن تیرے مصطفیٰ کو ان دونوں کی سنگت نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں میرے رب کو بھی ساتھ ملاؤ، ہم تینوں میں سے ہر کوئی تین میں کا تیسرا دکھائی دیتا ہے۔ ابو بکر کی جہت سے دیکھو ہم دونوں تیسرے دوسرے ہیں، ہماری جہت سے دیکھو میں اور ابو بکر دوسرے تیسرے ہیں۔ آقا کونین نے فرمایا جس طرح ابو بکر مجھ سے جدا نہیں اس طرح میں اپنے مولا سے جدا نہیں، ان تینوں میں سے ہر کوئی تیسرا دکھائی دے۔ دیکھا سرکار نے جبرائیل امین بھی آ گئے، سرکار نے پوچھا تو کیسے آیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب ذوالجلال نے آپ کے توسط سے سلام بھیجا ہے، وہ پہنچانے آیا ہوں۔ اور ساتھ ابو بکر سے پوچھا ہے، ابو بکر سے پوچھے حل انت بربک راجن ام ساخطن، پوری روح زمین پر آقا کونین کے بعد سب سے پہلا بندہ ابو بکر، جیسے رب پوچھتا ہے بتا اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض؟ وقت کی تنگ دامانی ہے لیکن ساتھ دیجئے ذرا میرا، نقشبندیوں مجددیوں خواجہ صوفی محمد اسلم کے ماننے والوں، صوفی باصبا کے پروانوں، خواجہ خواجگان کے چاہنے والوں، یہ تمہارا پیر و مرشد حضرت ابو بکر صدیق تنہا بندہ ہے جس سے رب پوچھتا ہے بتا اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض؟ راضی ہے یا ناراض ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سرکار میں اور اپنے رب سے ناراض، میں اور اپنے رب سے ناراض۔ عزیزان گرامی قدر، آقا کونین نے فرمایا بول۔ حضرت ابو بکر صدیق بجد میں آگے کہتے ہیں انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، آقا میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، صرف یہ پوچھ کر بتاؤ اس نے قبول نہیں کیا جانے۔ دیتے ہوئے کہا ابو بکر مبارک ہو تیرے باپ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو بکر کہتے ہیں سرکار اسلام تو قبول کرتا ہوں، آپ کی مبارک تو قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے زیادہ خوشی ہوتی اس وقت جب میرا باپ نہ ہوتا ابو طالب ہو جاتا۔ میں اس پر نہیں گفتگو کر رہا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے، میں صرف روایت کی فنی بازار کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں سرکار مجھے اپنے باپ سے زیادہ تمہارا چچا عزیز ہے، وہی رنگ ہے جو مریدوں کو دیا گیا۔ آج خواجہ ارشد سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں میرا نام وہی ہے جو ریاض احمد اسلمی کا نام ہے، میرا پتہ پوچھتے ہو شادپور شریف کا ہے، میرا نام پوچھتے ہو ریاض احمد اسلمی رکھا گیا۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم زد فزد ما شاء الله دعوة حضرت علامة مفتي محمد أنصر القادري أتيك رضي الله تعالى عنه عن النشان of سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم